مکاتب اچھے انداز سے چلائے جائیں، مکاتب کو اچھے ڈھنگ سے چلایا جائے، اور جو ہے دینیات کا جو نصاب ہے الحمدللہ اس کو عام کیا جائے۔ اور قبول کر رہے لوگ ہمارے جو ہے مدرسہ سراج العلوم شہر سیونی کے اندر بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز سے یہ مکتب چل رہا ہے، شہر کے دیگر مساجد کے اندر بھی بہت اچھے انداز سے جو ہے یہ دینیات کی کورس کو چلایا جا رہا ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورا ضلع اور ایک ایک بستی اور ایک ایک مسجد میں اس انداز سے ڈسپلن کے ساتھ الحمدللہ کوشش ہوئی، اور کچھ جو ہے مخلص احباب نے اس پر جو ہے توجہ دی تو یہ نظام قابو میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر اخلاص رہا اور مخلص رہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، مخلصین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اس کام کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں اور جو حضرات کھڑے ہیں تو ان کا تعاون کرنا اور اچھے انداز سے مکاتب کو چلانا۔ آپ کے ہڈی گودام میں بھی الحمدللہ یہ مدرسہ کئی دنوں سے چل رہا ہے اور اب اچھے نحس سے چل رہا ہے، اور یہ بچے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی بچے آگے چل کے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، دین کے داعی اور شہدائی بنیں گے۔ لہذا آپ جو ہے ہمارے مہمان مقرر سے جو ہے سماعت فرمائیں گے، لیکن میں شہر کے لیے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ مکاتب کی طرف خصوصاً دھیان دیا جائے، اور پھر مدارس تو ہمارے قلعے ہیں، وہاں سے دین سیکھا جاتا ہے اور دین سکھایا جاتا ہے، لہذا ان مدارس کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ مکاتب اور مدارس اگر زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ دین زندہ رہے گا، اور گھروں میں دین کی تعلیم زندہ رہے گی، لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے بنیں گے، اور یہی بچے پھر آگے چل کے امت کے رہنما اور قوم کے رہبر بنیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جو حضرات اس کام کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں، میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ان کا تعاون فرمائیں، ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرنا شروع کر دیں۔ لہذا میں اب بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی وقت کے میں ہمارے مہمان مقرر صوفی جناب محمد سہیل صاحب نقشبندی جو دور دراز کا سفر مورشی سے یہاں تشریف لائے ہیں اور بڑے جو ہے دل کے اندر ایک درد رکھتے ہیں، امت کو اپنا درد سنانے کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں، لہذا آپ حضرات دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے اور ان کی باتوں پر عمل کریے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے لوگوں کو بھائی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سامنے کرسیاں ہیں، آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے اگر آپ لوگ بیٹھ کر دین کی بات کو سنیں گے تو اللہ بات کو دل کے اندر اتارے گی، کیونکہ یہ دین کی مجلس ہے، سیاست والی مجلس نہیں ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے۔ جو جتنے ادب کے ساتھ دین کی بات کو سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کیوں ملی؟ ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے مجھے دے دے، میں پڑھ کے خود سمجھ لیتا ہوں۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، تو مت پڑھ، تو ادب کے ساتھ سن۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی بات کو سنا تو محدثین نے نقطہ نکالا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت جو ملی ادب کرنے کی وجہ سے ملی۔ اس لیے میری گزارش ہے میرے بھائیوں، یہ بیان تقریر نہیں ہے، مسئلہ اپنے آخرت کا ہے، مسئلہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے، اللہ کو منہ دکھانے کا۔ اس لیے جو ساتھی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور بغور سماعت فرمائے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وصلى الله على النبي أمي. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات کرسی ہی پر بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا. آپ لوگ میرے محسن ہیں اصل میں، اس لیے میں چاہتا ہوں میں بیٹھا ہوں تو آپ بھی بیٹھ کر سنیں، ورنہ یہ آپ پر ظلم ہوگا کہ میں بیٹھ کر بیان کروں اور آپ کھڑے سے سنیں. اس میں بھی پکڑ کا ذریعہ ہے، ایذاء مسلم میں یہ بھی کہ میں بیٹھ کے بیان کروں آپ کھڑے سے سنیں. ان بچوں کو خاموش کرنے کے لیے لوگ وہاں بیٹھے اصل میں کہ وہ خاموش رہے، آواز شور نہ کرے. آپ لوگ بچے، آپ لوگ نا بیٹھے آئیے، آپ چلیے، آپ لوگ بار بار ہلہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے اندر کہ جہاں ایسا عالمی طور پر شیطان کا منصوبہ چل رہا ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں رہ کر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا. گھروں کے اندر رہ کر بھی وہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں زندگی نہیں گزار سکتا. ایسے دور کے اندر مکاتب کا جال یہ جو پھیلانے کی عالمی سطح پر محنتیں چل رہی ہے ہمارے اکابروں کی، اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں مکتب کے بچے آتے ہیں، کوئی نعت پاک پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ بظاہر میں بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں جو اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر دیکھے نا تو سمجھ میں آئے گا. جو حفیظ صاحب نے ایک آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے نبی جی اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے پہاڑ ہمارے کلام کے بوجھ سے چورا چورا ہو جاتا. کتنی عظیم بات ہے، اس کلام کو ننھے ننھے بچے پڑھ رہے ہیں کہ جن کے والدین کو توفیق نہیں ہو رہی. معمولی بات نہیں ہے بھائی، اس بات کو سمجھو یہ اللہ کا کلام ہے. ہم کو ABCD پڑھانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے بچوں کو. کانوینٹ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ آگے کی کلاسیں انگلش کی اچھی طرح پڑھ سکیں. خدا کی قسم قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا تو انگلش پڑھ کر آیا تھا انگریزوں کی زبان. ہاں ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ انگلش نہ سیکھی جائے، لیکن کیا میرے رب کا کلام، ہم قرآن مجید کہتے ہیں نا، میرا رب کا کلام ہے. ھذا کلام ربی. اے نبی جی آپ صاف صاف کہہ دیجئے یہ میرا رب کا کلام ہے. کس کا؟ اللہ کا کلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص انتقال کر گیا. عیسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے، چونکہ نبی اللہ تھے، ان پر اللہ نے قبر کی بات کو ظاہر کر دیا اور اس کو عذاب جو ہو رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو نظر آنے لگا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دعا کر کے نکل گئے. بھائی غور سے سننا اس بات کو. بہت سالوں کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے آ رہے تھے تو اسی مردے پر جس پر عذاب الہی ہو رہا تھا وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھ پر کھول دے. ہاں تو کیا معاملہ، اللہ نے
جواب بھیجا کہ اے میرے نبی، جب آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا، یہ جس وقت مرا تھا اس کا بچہ ننھا چھوٹا سا تھا، ابھی گھٹنوں پہ چلتا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد یہ تھوڑا بڑا ہوا اور اپنی زبان سے، توتلی زبان سے اس نے بسم اللہ شروع کیا مدرسے کے مکتب میں جا کر۔ اللہ فرماتے اے میرے محبوب، مجھے شرم آئی، اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی توتلی زبان میں پڑھا تو میرا عرش کے جو عرش معلیٰ ہے نا اس کو ہلا دیا اس بچے نے کہ اے شروع کرتا ہوں اس رب کریم کے نام سے۔ مجھے شرم آئی کہ یہ توتلا بچہ مجھے رب کریم کہتا ہے، اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں میں۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، وہ توتلی زبان میں اللہ اللہ کرنے والے کی کیا حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ مرنے کے بعد ہم کو پتہ چلے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے میرے بھائیوں، اپنے چھوٹی بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں۔ مکتب کے اندر چھوٹا بچے جو ہوتے ہیں ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب ہوتا ہے، اس میں جو لکھ دیا جائے بچپن میں وہ آخری دم تک محفوظ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی تعلیم ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ پھر زمانہ گزر جائے اس کو مٹاتے مٹاتے، پھر وہی بچہ بڑا ہو کر اس باپ کو لات مارے۔ ہاں، نہیں ہو رہا ایسا۔ اس لیے میرے آپ سے درخواست ہے، یہ اللہ کا کلام سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ جو اللہ کا کلام سیکھ رہے ہو اور جو اللہ کا کلام سکھا رہے ہو، عالم باللہ اور حافظ قرآن، یہ بہت عظیم شخصیتیں ہیں۔ اس لیے آپ کے علاقے میں مکتب کا نظام چل رہا ہے، یہ رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ مکتب اور مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں، دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ ہوتا ہے یہاں۔ ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ محمود غزنوی کا دور تھا، محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، وہ حضرت کے مکتب میں آیا جہاں پر بچے قرآن کو سیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میں سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، بیان تقریر نہیں ہے، یہ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر پوچھو تو آپ اپنے الفاظ میں ہاں نہ بھی بول سکتے ہیں، وہ مقرر کا انداز بیان ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، یہ اپنی آپس کی بات چیت ہے۔ میں سمجھ میں آ رہا آپ کی؟ تو محمود غزنوی دعا کرانے آیا تھا کہ حضرت دعا کرو کہ میں جنگ جیت جاؤں۔ اس وقت مکتب کو جھاڑو دی جا رہی تھی، اس کا بہت سا کچرا نکلا تھا۔ محمود غزنوی نے پوچھا یہ کہاں کا کچرا ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت کے مکتب کا کچرا ہے۔ اس نے کچرے کو لے کر اپنے جسم پر ڈال لیا، اس کا انتقال ہوا۔ ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات کا علم تھا۔ کسی نے پوچھا محمود تیرا کیا بنا؟ ہم نے سنا ہے کہ بادشاہوں کی پکڑ ہوا کرتی۔ کہنے لگا ہاں میری پکڑ ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا تو نے مکتب کے کچرے کو اپنے جسم پر کیوں ڈالا؟ یا اللہ میں ناپاک تھا، اس مکتب میں تیرا نام لیا جاتا تھا، میں نے سوچا اس نام کے الفاظ اس گرد غبار پر پڑے ہیں، اگر میں اپنے جسم پر اس لیے ڈالا ہوں اس کی برکت سے یا اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے جنت دے دی۔ ہاں، ھذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ آپ کے اس علاقے میں مکتب ہے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے والے وہ مسلمانوں کا نام سر فہرست ہے کتابوں میں، صحیح کتابوں میں، وہ سارے کے سارے علماء مکتب کو چلانے والے تھے۔ اس لیے بھائی نیت ارادے کریں، ہم اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالیں گے بھائی، اور
ان کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو وقت پر بھیجیں گے، اور ان سے ہوم ورک جو لیا جاتا ہے اسکول کا، اسی طرح مکاتب کا بھی ہوم ورک لیا جائے۔ ان سے پوچھے آپ کو آپ کے استاد نے کہاں تک پڑھایا؟ اب کبھی پوچھتے اپنے دل کو متوجہ کر کے کہو، کیا میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں تجھے مولوی صاحب نے کہاں تک سبق دیا، تو نے کیا کیا پڑھا؟ بھائی انگلش کی تعلیم کے تو ہوم ورک ماں اپنے ہاتھ سے کراتی ہے، کیا قرآن کے ہوم ورک بھی کراتے ہو؟ آپ کراتے ہو؟ نہیں کراتے۔ وہ اور مائیں تھی جو ہوم ورک کراتی تھی قرآن حدیث کا، اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی پیدا ہوئے۔ وہ کوئی اور عورتیں نہیں تھیں، اسی امت کی ادنا عورتیں تھیں جس نے مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولاد اور لال پیدا کیے، ٹیپو سلطان جیسے لال پیدا کیے۔ فرشتے نہیں تھے، یہ بھی کسی کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اولاد ہیں، انہوں نے بھی کسی ماں کا دودھ پیا ہے، اس ماں کا دودھ پیا ہے جو دودھ پلاتے وقت بھی اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی توفیق مکتب سے ہوئی اس کو۔ ہاں، اس لیے آپ سے درخواست ہے، یہ علاقے کے اندر یہ مکتب چل رہا ہے، اللہ اس کو رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس میں مدد کر رہے ہیں اللہ ان کے جان و مال میں برکت دیں، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی و بزرگوں دوستوں، اب بات کو غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین محمدی پر زندگی گزارنے والا بنایا۔ دین محمدی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا نام دین محمدی ہے۔ میں آپ کو ہمارے علاقے کو برار بولتے تو اپنی براری بھاشا میں بات کروں گا تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ اعلیٰ سطح کی بات بھی کر سکتا ہوں لیکن میں تھوڑا نیچے لیول کی بات کروں گا تاکہ سب کے سمجھ میں آئے، جو اندر بھی بیٹھے ہوئے مستورات ان کی بھی۔ تو دین محمدی یہ دین نام ہے تابعداری کا، اللہ اس کے رسول کی ماننا، اپنے زندگی کے ہر عمل میں یہ دیکھنا میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا رسول مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ اس بات کو جو بندہ اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا وہ سچا عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول ہونے کی علامت یہ تو نہیں ہے کہ ماتھے پر لکھ کے آ جاوے بچہ پیدا ہوتے سے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ بھائی کسی بچے کے ماتھے پر لکھ کر آ گیا یہ عاشق رسول ہے، یہ دلیل تو نہیں ہے نا اس کی۔ کیا دلیل ہے؟ کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے، اللہ اس کے رسول کی مانے۔ اللہ نے دین محمدی پر عمل کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ دین محمد کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا اور مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو دین محمدی پہ چل رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا جواب محبت سے دے رہا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اللہ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اے میرے بندے میرے اور میرے رسول کے رنگ میں رنگ جا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے میرے بندے میرے اور میرے رسول کے رنگ میں رنگ جا۔ ہاں، اچھا اللہ اور اس کے رسول کا رنگ کیا ہے؟ کیا رنگ ہے؟ میں قرآن کے اندر اللہ نے کہا میرے رنگ میں رنگ جا، تو میرے رنگ میں رنگنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی بیان کرتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اے میرے بندے میرے اخلاق پیدا کر۔ اگر تو میرے اخلاق پیدا کر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے تو میرے رنگ رنگ رہا ہے۔
اخلاق، آپ نے سنا ہوگا رسول کے اخلاق پیدا کرو. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، تخلقوا باخلاق اللہ، اے میرے بندے میرے اخلاق پیدا کرو. صبغت اللہ، میرے رنگ میں رنگ جا، یعنی تخلقوا باخلاق اللہ، میرے رنگ میں رنگ ایسا جیسے میرے اخلاق ہے. اللہ کی اخلاق کیا ہے؟ اب اللہ کے بھی اخلاق سمجھنا چاہیے نا. ایک مسجد کے اندر ایک بندہ رات میں تہجد پڑھ کے رو رہا ہے، اور مسجد کے بازو میں ایک زانی زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے. اس نمازی کو اللہ فرشتے کے ذریعے سے انعام نہیں دے رہے، اور اس چور کو اللہ فرشتے کے ذریعے سے ڈنڈے نہیں لگوا رہا. تخلق اخلاق پیدا کرو، یہ اخلاق ہے اللہ کے. سارے قرآن کا خلاصہ لفظ محبت ہے. 63 سالہ زندگی محمد الرسول اللہ کی ساری سیرت کا خلاصہ لفظ محبت ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندوں میرے رسول کے رنگ میں رہو. پھر فرمایا پہلے میرے رنگ میں رہو، پھر میرے رسول کے رنگ میں رہو. میرا نبی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو نبی کا رنگ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے عالمین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں سارے جہانوں کا رب ہوں. اس کی علامت ہے اخلاق اللہ کے کہ کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، مسلمان کو بھی کھلا رہے ہیں، جانور کو بھی کھلا رہے ہیں. کتنے اونچے بلند اخلاق ہے اللہ کے. ہم سے ہمارا پڑوسی ناراض ہو جائے تو سلام بند کر دے دیں. دنیا کے اندر تو مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن اللہ اس کو فاقے سے نہیں رکھ رہا ہے. ہم خود جانتے ہیں کہ میری راتیں کیسی گزر رہی ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اے میرے بندے میں تجھے دیکھتا ہوں تیری رات کیسی گزرتی ہے. پھر تیری صبح لوگ عزت کرتے ہیں، السلام علیکم فلاں صاحب. اللہ چاہتے تیری رات کی ساری